ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، اگر تو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر پیوند ملبوسے پیمبر کے نظر آتے، اگر پیوند ملبوسے پیمبر کے نظر آتے، اگر پیوند ملبوسے پیمبر کے نظر آتے، تیرا اے خلائے شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا، تیرا اے خلائے شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. رمضان المبارک شریف کی نویں شب، اس کی برکتیں الحمدللہ ہمیں حاصل ہیں اور خوش نصیب ان برکتوں کو لوٹنے کا سامان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خوب رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے رحمتوں اور برکتوں کے جام بھر کے پینے کی، رحمتوں کی بارش میں نہانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پاکستان میں سن 1435 سنہ ہجری کی نویں شب ہے مبارک، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا کے مختلف خطوں میں ہیں وہاں پر ڈیٹ الگ ہو سکتی ہے. مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا سلسلہ ہے، اور مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں جب سے مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کرنا شروع کیا ہے تو ہمیں الحمدللہ نگران شورا مرکزی مجلس دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے، اس کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدہ اللہ العالی کے بھی ملفوظات سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. مفتی صاحب کے جواب بھی ہم جو آپ سوال بھیجتے ہیں بذریعہ کال، تو دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب ہمیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور بزرگان دین کے تذکروں سے بھی برکتیں ملتی ہیں. کسی دینی کتاب کو پڑھنے کی بھی رغبت دلائی جاتی ہے. تو یوں الحمدللہ رنگائے رنگ مدنی پھولوں سے سجا یہ مہکتا گلدستہ، اور پھر مدنی مذاکرے سے یوں جا ملتا ہے، اور امیر اہل سنت کی زیارت کے ساتھ ساتھ آن گوئنگ ڈسکشن میں جو بھی بات چل رہی ہوتی ہے، فی البدی جو امیر اہل سنت کے حکمت بڑے مدنی پھول ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں میسر ہو جاتے ہیں. چلیے آج آپ کی خدمت میں ایک فرمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور بہت ہی دلچسپ قسم کا فرمان ہے. جب آغاز ہوگا تو آگے جا کر انشاءاللہ تحریس کا باعث بنے گا، دل کا جو روگی ہے یہ لالچ کرے گا انشاءاللہ. ان کے مبارک الفاظ کی بھی برکتیں اے کاش ہمیں نصیب ہو جائیں. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 10 خصلتوں سے نوازے، 10 خوبیاں ہو جائیں، تو وہ تمام آفات و بلیات سے نجات پا جاتا ہے. یہ پہلا پاورفل قسم کا، زبردست قسم کا، مارولس قسم کا بینیفٹ ہے، فائدہ ہے جو یہ ہمیں 10 صفات بتا رہے ہیں نا، 10 خصلتیں، 10 عادتیں سیدنا صدیق اکبر بتائیں گے. تو پہلا تو یہ کہ وہ تمام آفات و بلیات سے نجات پا جاتا ہے. پھر آگے دیکھیں، اور مقربین کے درجہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ یعنی ایک بینیفٹ تو یہ ہوا کہ مقربین کا درجہ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ متقین کا بھی درجہ پا لیتا ہے. اب وہ کون سی ہیں 10 صفات، 10 عادتیں کون سی ہیں؟ پہلی، قناعت پسند دل کے ساتھ ساتھ دائمی طور پر سچ بولنا. یعنی قناعت پسند دل بھی ہو اور دائمی طور پر سچا بھی ہو، سچ بولتا ہوں. پے ہم شکر کے ساتھ ساتھ صبر کامل، پہم کنٹینیوس، پرپیچویٹی میں، مسلسل، عادی. یعنی جوش میں آیا ایک دفعہ کر ڈالا، شکر کا جذبہ غالب ہو گیا، پھر شکوے شکایتیں جو ہے وہ ان میں پڑ گیا. یہ نہیں، مستقل عادت، عادی ہو اس کا. پہم شکر کے ساتھ ساتھ صبر کامل. زہد کے ساتھ ساتھ دائمی فقر، زہد دنیا سے بے رغبتی کو کہتے ہیں، زہد کے ساتھ ساتھ دائمی فقر. یہ ہو گئے 3. چوتھا کہتے ہیں بھوکے پیٹ کے ساتھ ساتھ طویل و مسلسل فکر آخرت. یعنی فکر مدینہ بھی آ گئی اور قفل مدینہ بھی آ گیا پیٹ کا. بھوکے پیٹ کے ساتھ ساتھ طویل و مسلسل فکر آخرت. یہ تو تھی چوتھی عادت. پانچویں عادت، پانچویں خصلت جو اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو اور ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی ترکیب بنائیں. کہتے ہیں خوف خدا اور دائمی غم. اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، دائمی غم ہو. 6 یہ ہے منکسر المزاج بدن اور کوشش مسلسل.
आजिज़ी भी होनी चाहिए और मुसलसल एफर्ट भी होनी चाहिए, रहम और उसके साथ हमेशा के लिए नरमी। अल्लाह अकबर। मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो की जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं, हिज़्ब मामूल ज़िम्मेदारान से मुशावरत भी हो रही है अहम उमूर पर। मैं बात पूरी करता हूँ, फिर इनसे मदनी फूल लेंगे इंशाअल्लाह। 8वां कहते हैं हया के साथ मोहब्बत व उल्फत, 9वां इल्म नाफ़े और दायमी हिल्म व बुर्दबारी, और 10वां कामिल अक्ल और दायमी ईमान। तो ऐ काश हमें भी ये 10 सिफात इख्तियार करना नसीब हो जाएं और ये करम फरमाएं। कैसे हैं गुलाम रसूल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह। कैफा हालुक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ये तो नहीं है ना? मिल गई तो मिल गया, कहीं से भी पता करना। ठीक है। आज संधियाल वाली तहसील पीर महल, मुश्किल नाम है प्रोनाउंसिएशन में, मुझे तलफ़ुज़ की अदायगी में आजमाइश रही है। पंजाब में जी हाँ, सिंधलियाँ वाली सिंधलियाँ वाली तहसील पीर महल, जी, ज़िला दारुस्सलाम टोबा, पाक अल्फसानी काबीना। अल्लाह माशाअल्लाह। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की निस्बत से। मरहबा मरहबा। चले, कौन है शहजाद भाई आपके साथ लाइन पर? अभी लाइन पे कौन है? अभी कोई नहीं आई साहब। अभी असल में वो फीड तो है, जिम्मेदारान अभी तरकीब में होते थे। नहीं, ये नेट पर जो है हमारे साथ, ये कहाँ के हैं? नसीराबाद जी। मदीना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना। नसीराबाद। मदीना। नसीराबाद के इस्लामी भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज़? जी जी लबाई भाई साहब जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये नसीराबाद ये पंजाब का शहर है? मदीना। नसीराबाद पंजाब का शहर है, पंजाब पाकिस्तान? नहीं, ऐसा बाबुल मदीना, बाबुल इस्लाम सिंध। बाबुल इस्लाम सिंध की तरफ हैं आप? अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, आपके तो माशाअल्लाह इस्लामी भाई आ चुके हैं। जी जी, पीछे कुछ कुछ नजर आ मजीद रहा भाई साहब आ भी रहे हैं जी। की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लाम में पहुंच जाएंगे। कोई रास्ते में गाड़ियां आ रही हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ ही देर में हम इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में मदनी मुज़ाकरे माशाअल्लाह। अभी अमील सुन्नत की इंशाअल्लाह कुछ देर में आमद होगी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस तरह बाद शहरों की पोजीशन देख लिया करते हैं शुरू में कि क्या आपके यहाँ सूरत हाल है। आप इंटरनेट के जरिए हमारे साथ बराह रास्त है और हमारी जी काफिलों के हवाले से भी, काफिलों के हवाले से चांद रात को काफिले होंगे। इत्तिकाफ की क्या सूरत हाल है नसीराबाद की? भाई साहब 30 दिन का एहतिकाफ जो है ना नसीराबाद में नहीं हो रहा। वो जितने भी इस्लामी भाई हुए थे वो सारे बाबुल मदीना की तरफ आए हुए हैं। अच्छा माशाअल्लाह। और मदनी अतियात की क्या पोजीशन है नसीराबाद? वो माशाल्लाह अच्छी रही है और मजीद हो भी रहे हैं, कोशिश जारी है माशाअल्लाह। आपको चाहिए कि पिछले साल से बहुत ज्यादा बढ़ाकर मदनी अतियात कीजिएगा इंशाअल्लाह। शोबे भी बढ़ा दिए इंशाअल्लाह। चांद रात को क्या पोजीशन है मदनी काफिलों की? ऐसा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चांद रात को और ईद के दिन मदनी काफिले की तरकीब मौजूद है और अपनी पूरी काबीना से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफिले सफर करेंगे माशाअल्लाह। चले, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। आज के हमारे मदनी मुज़ाकरे में डॉक्टर्स इस्लाम भाई भी हैं
مطلب ڈاکٹرز کی مجلس ہے لیکن شاید ڈاکٹرز بھی آئیں گے، مجھے امید ہے. انشاءاللہ. اور ویٹنری جو ہاں یہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، جانوروں کے حیوانات، جی ہاں، جی ہاں، حیوانات، یہ بھی ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، علاج وغیرہ کی جو ہماری مجلس بنی ہوئی ہے جو علاج کرتی ہے اسلامی بھائیوں کا، ماشاءاللہ. الحمدللہ وہ بھی ہے. اچھا، آج جو ظاہر ہے کہ آپ بھی تاریخ اسلام کی کسی ایسی شخصیت کا ہمارے ناظرین سے تذکرہ شیئر کریں گے کہ جس کی تاریخی اہمیت ہوتی ہے، اسلامی خدمات اتنی نمایاں ہوتی ہیں، اور ان سے محبت و عقیدت بہت سارے وسوسوں سے بھی بچا لیتی ہے، اور بہت ساری علمی جو ان کی تحقیقات ہوتی ہیں پھر الحمدللہ ان پہ دل ٹھک جاتا ہے اور بندہ تسلی ہو جاتی ہے. تو آج کن شخصیت کو منتخب کیا ہے آپ نے؟ آج بڑی عظیم شخصیت ہیں، چلیں سناتا ہوں میں آپ کو ایک بزرگ کا تذکرہ. اللہ اکبر. چلیں جی، صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج ہم جس اللہ کے برگزیدہ بندے اور بہت زبردست فقیہ عالم کا ذکر مبارک سننے جا رہے ہیں، جی، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبردست شاگرد رشید ہیں، ارے واہ بھائی واہ. اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. او، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ آپ گزرے ہیں، اور 118 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. مجھے ایسے جو آپ نے نام لیا نا، میرے ذہن میں مطلب چھناکا سے ہوا نا، کہ وہ چھناکا یہ ہوا کہ آپ نے ماشاء اللہ مختلف ائمہ اربعہ کے باہمی تعلق کو ماشاء اللہ آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا نا. اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں صوفیہ اور علماء کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ کتنا زبردست ہائی لائٹ ہو رہا ہے. نہیں یہ تو ہے، جیسے عبداللہ کہ بن مبارک جو ہیں اس یہ بہت بڑے تصوف کی صوفی بزرگ بھی ہیں. جی جی. اچھا، ان سے زیادہ تصوف، مطلب جیسے وہ ہر آدمی کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے، پہچان، جی جی اور بعض پر زہد کا غلبہ ہوتا ہے. جی جی. تو اس میں اگر آپ جائیں گے نا تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ انہی کے ہم اثر ہیں، اللہ اللہ اللہ. امام اعظم کے شاگرد ہیں، کیا اور بات انہی ہے. کے ہم اثر ہیں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست زاہد بزرگ تھے. اللہ کی توفیق شامل حال رہی، اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر مبارک بھی میں کرنے کی نیت کرتا ہوں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ. دیکھیں اب ذہن تو ہیں کہ یہ اس طرح کے بہت عظیم الشان ہمارے بزرگ ہیں. صحابیات کا بھی ذہن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مختلف امہات المومنین کے بھی ذکر مبارک کرنے کا ذہن ہے، مختلف صحابیات کا ذکر مبارک کرنے کا بھی ذہن ہے. اب جو موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. انشاءاللہ. آپ کی جو توبہ کا جو واقعہ، آپ ایک نارمل ایک نوجوان تھے، اچھا. ایک عام جیسے نوجوان ہوتے، نارمل ٹھیک ہے. نوجوان تھے. آپ کنورٹ ہوئے ہیں دین کی طرف، اوکے. مذہب کی طرف، اسلام کی طرف. وہ آپ کے والد صاحب نیک تھے، ماشاءاللہ. اور کیسے نیک تھے یہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. لیکن خود آپ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بالکل نوجوانی کا اٹھتی ہوئی جوانی تھی. جی جی. اپنے دوستوں کے ہمراہ کہیں سیر و تفریح کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، تو ایک باغ میں پہنچے. جی. فرماتے مجھے بانسری بجانے کا بہت شوق تھا. اچھا. ہاں، یعنی آج کل کے دور کے حساب سے ہم جس طرح میوزک کا کریز ہوتا ہے، ہم لیکن سمجھانے کے میوزک لیے. نہیں، میوزک سمجھانے کے پورا ایک آرکیسٹرا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. پورا آرکیسٹرا ہے. اس میں ڈرم الگ ہے، پیانو الگ ہے، گٹار الگ ہے، ٹھیک ہے. مگر اسی میں بانسری الگ ہے. اچھا اچھا اچھا. ایک وہ پائپ کی طرح، صحیح صحیح. پائپ ہی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو. پائپ کہتے ہیں انگریزی جی میں. جی ہاں، جی. تو بانسری یہ ایک الگ میوزک کی ایک مطلب انسٹرومنٹ ہے، الگ. کائنڈس آف انسٹرومنٹ میں سے ٹھیک یہ ہے. آئے گا ٹھیک ہے. بانسری. تو کہتے ہیں بانسری بجانے کا مجھے بہت شوق تھا. کہتے ہیں رات جو ہی میں نے بانسری بجانے کے لیے اٹھائی اوکے. تو بانسری میں سے یہ آیت کریمہ کی آواز گونجی، اللہ بانسری میں سے. اللہ اکبر. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں جو ارشاد ہے وہ ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ.
ترجمہ کنزُل ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے؟ آیت کریمہ سن کر فرماتے میرا دل چوٹ کھا گیا. یعنی یہ بڑی پر مغز آیت ہے، اور اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے یہ جو حصہ ہے آیت کریمہ کا، اس نے کئیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کیا جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں. تو فرماتے یہ آیت سن کر میں نے بانسری توڑ ڈالی اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے. یہ ہے ان کی وہ توبہ کا واقعہ. اس میں یقیناً بالیقین میں اپنے ان اسلامی بھائیوں کو اسپیشلی طور پر ایڈریس کروں گا کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ اپنا گزار بسر کرتے رہتے ہیں. ان کے گھر میں اب ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں گٹار ہے یا آپ کے گھر میں پیانو ہے یا آپ کے گھر میں ڈرم ہے، آپ کے گھر میں اگر بانسری ہے، آپ کے گھر میں ہارمونیم ہے، آپ کے گھر میں طبلہ، ڈھول، سارنگی اور وہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ جو یوں بجاتے ہیں، وائلن نا، وائلن ہے. یہ اس کے شوقین ہوتے ہیں لوگ، شوقین میں بھی بجاتے ہیں، پروفیشنلی بھی رکھتے ہیں. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں جو اس طرح کے ہیں تو یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت یعنی اپنی آمد کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. اسی طرح مطلب کہ بہت سارے انداز ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ، بہت ٹیکنالوجی واسٹ ہو گئی ہے. یہ بھی پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہو چکا ہے، ڈیجیٹل انسٹرومنٹ آ چکے ہیں. ایک چھوٹا سا پیانو کا پیس لے لیجئے، اس کے اندر ہزاروں قسم کے مطلب کہ میوزک بھرے ہوئے ہیں. آپ تھوڑا سا اس کے اندر اس کا وہ پھر اس کا سیٹ کر لیں فنکشن اور پھر اس کا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مطلب یہ بڑھنے کے اندیشے ہیں اس کے نوجوانوں میں، اس طرح کے طبقے میں تھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اگر آپ کو میوزک بجانے کی کوئی ایسی مرض لگا ہوا ہے، گناہوں کا مرض ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اس گناہ کے مرض سے. یقیناً اس کا سننا تو میوزک کا سننا ہے ہی حرام، ناجائز ہے، تو اس کے بجانے کا کیسے، یہ بجانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو ایک شخص نے باقاعدہ جب یہ اس طرح کی وہ بجانے کی اجازت مانگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہوئے، بلکہ مطلب اس کے لیے تو بہت کچھ ارشاد فرمایا، مطلب غضب فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ. تو بالکل آپ نہ کیجیے، آپ حدیثیں پڑھ لیجئے اور یہاں وہاں کی مختلف قسم کی فلسفوں میں گھومنے پھرنے کے بجائے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے محدثین نے جن چیزوں کو حلال نہیں کہا، جن چیزوں کو جائز نہیں کہا، بلکہ ان کی توبہ کے واقعات میں یہ کہ کسی نے بانسری توڑی، کسی نے طبلہ توڑا، کسی نے سارنگی توڑی، کسی نے کیا توڑا، یہ سارے واقعات ہیں. ان واقعاتوں سے کون روگردانی کرے گا؟ پھر تفاسیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے، اس میں ہمارے مفسرین نے جو لکھا، حدیث پاک کی شروحات میں جو پڑھتے ہیں تو ہمارے شارحین نے جو لکھا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی قبر و آخرت سے محبت کرنے والا، اپنی قبر و آخرت کو چاہنے والا، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کی سوچ رکھنے والا، اپنے دل میں خوف خدا پانے والا شخص، میں امید کرتا ہوں کہ میری ان مدنی پھولوں پر توجہ کرے گا اور یہ گانے باجے، میوزیکل، موسیقی، اس طرح مطلب آرکیسٹرا جو پورا سسٹم ہے اور یہ پورا جو کنسرٹ سسٹم ہے، یہ پورا میوزیکل جو سسٹم ہے، آپ اس سے رجوع کریں گے، آپ اس سے مطلب پیچھے ہٹیں گے، آپ اس سے توبہ کریں گے. دیکھیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی کل پرسوں ہی کی بات ہے، ہم وہ سید صاحب سے تعزیت کر رہے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ سعد نام تھا، کیا نام تھا وہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے؟ سید صاحب، ہاں. تو وہ پچھلے دنوں امیر سنت کے پاس آئے تھے، انہوں نے وہ شوبز سے تعلق تھا ان کا، اور
इन्होंने तौबा की, रुजू किया और फिर ये गए। पिछले दिनों इनका एक्सीडेंट हुआ और हम हॉस्पिटल तक हमने इनका दिखाया सारा इस्लामी भाइयों को इनका मंजर, और साथ ही साथ फिर इनके वालिद साहब से ताज़ियत की और फिर पता चला कि ये इनका इंतकाल हो गया। 18 साल की इनकी उम्र थी। इस मोटरसाइकिल पर इनका मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा और कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन जाबर ना हो सके। यहाँ भी दुआएं हुई थी, अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे। सैयद साहब थे, अल्लाह ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नाना जान हैं, आले रसूल हैं, अल्लाह ताला इनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए। मैं इनके वालिद साहब से भी ताज़ियत करता हूँ, अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ। लेकिन हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये खुश नसीब थे कि इन्हें माहौल मिला, अमीर सुन्नत की सोबत मिली, इन्होंने उन तमाम अफ़ाल से तौबा की। और ये क्योंकि मौत का जो वक्त है वो ना एक घड़ी आगे ना एक घड़ी पीछे है। खुश नसीब है वो शख्स जिसे मौत से पहले तौबा की तौफीक नसीब हो जाए, रुजू लाने की तौफीक नसीब हो जाए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफीक नसीब हो जाए। ये मैंने एक ज़िम्नन, जो बिल्कुल मेरे किसी प्लान में नहीं था, मेरे बयान के उसके हिस्से में नहीं था, लेकिन ज़िम्नन एक मेरे अंदर एक ऐसी एक मतलब एक ज़हन बना, नीयत बनी कि मैं अपने उन मुसलमान इस्लामी भाइयों के साथ इस मामले में शेयर करूं और इनसे हाथ जोड़कर अर्ज़ करूं, खुदारा इस मौसीकी से, इस म्यूज़िक से अपने आप को बचा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मौसीकी, ये म्यूज़िक हमारी कब्र और आखरत की तबाही का ज़रिया बन जाए। आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले मिलेंगे, तरह तरह की बातें करने वाले मिलेंगे, आपको बहुत मतलब लोग इज़्ज़त देने वाले मिलेंगे, लेकिन आप सोचिए कि वो इज़्ज़त किस काम की जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से मिले। ये एक चोट करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है। हर शोहरत अच्छी नहीं होती मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों। शोहरत तो शैतान के पास भी है, अच्छी शोहरत नहीं है। नमरूद को कौन नहीं जानता, फिरौन को कौन नहीं जानता। मैं, आप बुरा मत मानिए, मैं इसे चोट कर रहा हूं, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सिर्फ शोहरत के पीछे शोहरत ही को समझते कि शोहरत हो गई, लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो ये चीज नहीं है। यानी दोनों को शोहरत हासिल है। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शोहरत हासिल है, कौन नहीं जानता। यजीद को भी शोहरत हासिल है। करबला का जब जिक्र आता है तो यजीद का भी लोग नाम लेते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी नाम लेते हैं, लेकिन जब यजीद का नाम लेते हो तो कहते हैं यजीद पलीत, सही, इसने अहले बैत के साथ मतलब कि ज्यादती की। और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेते हैं तो बेसाख्ता जबान से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकलता है, नवासाए रसूल निकलता है ना। ये आपको मैं वैसे ही मदनी फूल अर्ज कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप जब कुछ छोड़ देंगे तो मुझे क्या दुनियावी फायदा नसीब होगा। और ये कर रहे हैं तो कौन सा मतलब कि मेरे से पैसे लेकर कर रहे हैं, लेकिन मैं एक हमदर्दी कर रहा हूँ। मुझे दावत इस्लामी के माहौल ने सिखाया है, ये हदीस पाक मैंने माहौल में पढ़ी, अद्दीन व नसीहा, दिन खैर खाई का नाम है। ये रिवायत मैंने माहौल में पढ़ी है, खैरुन नासी मैं यनफ़उन नास, तुम्हें से बेहतर वो जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। मैंने ये हदीस पाक मदनी माहौल में पढ़ी है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा तो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो। तो अब तक मैंने निकी की दावत पहुंचाने की कोशिश की है। ये जो भी शोबिस से आप ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो फिल्मों में काम करते हैं, ड्रामों में काम करते हैं, जो भी आप ये म्यूज़िक की और बेपर्दगी की और इस तरह की दुनिया में हैं और इसके ज़रिए माल कमाना, शोहरत कमाने का है, लेकिन याद रखिएगा कि ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जीतना, 4 दिन का साज है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। दुनिया मतलब ये शोहरत का कुछ नहीं होता, कितनी भी एतबार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया, हम क्यों दिल लगाए इसमें, नहीं अच्छी, खराब है दुनिया, एक झोंके में इधर से उधर, एक झोंके में इधर से उधर, 4 दिन की बहार है, 4 दिन की बहार है दुनिया। बहादुर शाह जफर का वो कलाम है ना, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, उम्रे दराज मांग कर
لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کر، لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی، فصل بہار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں۔ جب کوئی موت کی خبر آتی ہے تو واقعی ایسا ہمارا احساس ہونا چاہیے، ایسا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ آج اس کی موت کی خبر آئی ہے، کل میری موت کی خبر آئے گی۔ 18 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 70 سال، 1 سال، 1 دن، 1 گھنٹہ، موت کس کو نہیں آتی؟ پیدا ہوتے ہی روح نکل جاتی ہے۔ قبر پر بعضوں کا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں اور لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ آپ مجھے بتائیے اللہ کے نیک بندے کون سی موسیقی میں تھے؟ اللہ کے نیک بندے کون سے میوزک بجاتے تھے؟ اللہ کے نیک بندے کون سے گانے گاتے تھے؟ نہیں، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ان کے خلاف تحریک چلی ہے، لیکن کبھی اللہ کے نیک بندے آپ کو اس طرح ناچنے گانے میں، موسیقی میں، میوزک میں، بے پردگی میں، یہ فلموں میں، ڈراموں میں، ان چیزوں میں کبھی آپ کو اللہ کے نیک بندے نظر نہیں آئے ہوں گے، نہ کبھی آپ نے ان سے اس معاملے میں کبھی کوئی تائید سنی ہوگی۔ میں آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میں آپ کو نیکی کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، میں آپ کو جہنم کے راستے سے ہٹنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں کہ جس راستے پر چل کر ہم جنت کے راستے پر چلیں گے۔ ایک بار پھر قرآن مجید کا یہ ارشاد آپ دل کے کانوں سے سنیے کہ ہمارا رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے؟ اب دیکھیے جب توبہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ غور کیجئے کہ توبہ کے بعد آپ ولایت کے بہت بڑے منصب پر فائز ہو گئے۔ ایک بار آپ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نابینا ملا، آپ نے عرض کیا ہے، آپ نے اس سے فرمایا کہو کیا حاجت ہے؟ عرض کی آنکھیں درکار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کی آنکھیں روشن کر دی۔ سبحان اللہ۔ سب غور کرنے کی حاجت ہے، سوچنے کی حاجت ہے، اور بہت سارا ذکر ہے ان کا، لیکن میرا موضوع کہیں اور چلا گیا اور وقت میرا۔ جی مفتی صاحب بھی لائن پر مفتی ہیں۔ صاحب لائن پر ہیں؟ جی اچھا، جی، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، آپ کا سوال اور مفتی صاحب سے ہم آپ کے سوالات تو مفتی صاحب کے جوابات سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلان اہلان مفتی ومرحبا۔ صاحب آپ کی صحت اچھی ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ معذرت آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا۔ آج ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں۔
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ظفر یونس ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میں نے یہ پتا کرنا کہ اگر آپ سے روزہ ٹوٹ جائے یا کسی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا ویسے ہی ٹوٹ جائے تو آپ کو کیا کفارہ کرنا پڑے گا؟ مفتی صاحب سوال سنا آپ نے؟ جی جی سن لیا میں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو روزہ جب بھی ٹوٹتا ہے تو ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ اس کے لیے نوعیت لکھی جاتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ کس طریقے سے ٹوٹا ہے۔ یعنی بعض غذائیں ایسی ہیں کہ جن کے کھانے سے روزہ نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کچے چاول کھا لیے تو پکانے لگا، معاف کیجیے گا، روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں آتا۔ تو کچے چاول کھا لیے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے بعض آزار ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا۔ تو کفارے کا تعلق ہے آزار سے اور غذا کی تفصیل سے اور روزہ توڑنے کی کیفیت سے۔ تو جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی، اور اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے فیضان رمضان کے اندر امیر اہل سنت دعوت برکات عالیہ نے، تو کس صورت میں کفارہ آئے گا اور کن صورتوں میں نہیں آئے گا اس کی ایک اپنی پوری تفصیل ہے۔ یہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی دوسرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی سے ابرار احمد اطاری بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم عشاء کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں، تو رمضان میں ہم جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب۔ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، اور یہ سمجھیے کہ عشاء کی جماعت، وتر کی جماعت، تراویح کی جماعت، یہ 3 جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کئی سوالات ایسے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا جو یہ سوال ہے کہ وتر جماعت سے رمضان ہی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وتر جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے تابع ہیں۔ اس کے لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو تو وہ وتر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ اب ان کا جو اعتراض ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہوگا کہ اگر وتر کی جماعت جو ہے وہ عشاء کی جماعت کے تابع ہے، جی جی، تو یہ تو وتر تو پورا مطلب عشاء کی جماعت تو پورا سال ہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف جلد 7 صفحہ 555 پر جی جی، ایک بڑے طویل فتویٰ لکھا ہے عربی زبان میں، ترجمہ اس کا موجود ہے۔ تو وہاں بڑی ہی اچھی گفتگو فرمائی اور عمدہ گفتگو فرمائی، ظاہر بات ہے آپ کی گفتگو عمدہ ہی ہوتی ہے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعتبار سے جو وتر کی جماعت ہے یہ تراویح کی جماعت کے بھی تابع ہے، یعنی رمضان کے بھی تابع ہے۔ ٹھیک۔ تو رمضان کے تعلق سے جو اس کا ایک رشتہ ہے تو اس نے اس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کیا ہے کہ صرف رمضان ہی میں وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تدائی کے ساتھ جماعت سے نہیں پڑھتے۔ ٹھیک، امید ہے سمجھا پایا ہوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اگر کسی کو آکسیجن یعنی سانس لینے کا مسئلہ ہو تو اس کو جہاز والے ایک آکسیجن ماسک دیتے ہیں، اور آکسیجن ماسک کو وہ ناک اور منہ پر چڑھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے آکسیجن کا وہ درست ہو جاتا ہے۔ اب اگر روزے کی حالت میں کسی نے وہ آکسیجن والا ماسک ناک اور منہ پر چڑھایا اور اس سے آکسیجن حاصل کی تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوائٹ ڈفرینٹ کویشچن جی مفتی صاحب، کیا کہتے ہیں سچویشن میں آپ؟ کوشچن ڈفرینٹ بھی ہے اور تحقیق طلب بھی ہے۔ جی جی دیکھیے انہیلر کے حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا جی جی کہ اس کے اندر جو ہے وہ مایا ہوتی ہے، جب آپ اسپرے کرتے ہیں تو جو لکوڈ ہے وہ آپ کے حلق کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اوکے اوکے۔ تو انہیلر کے تعلق سے حکم دیا گیا کہ اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک۔ اب یہ جو آکسیجن ہے اس کی ماہیت کیا ہے؟ جب یہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ جو آبی ذرات ہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا صرف یہ ہوا کی صورت میں ہوتی ہے؟ تو اس کی تو مجھے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر اس فیلڈ سے وابستہ کوئی شخص یا کوئی فرد جو ہے وہ اس حوالے سے معلومات دیں تو اس کے بعد ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ ویسے اپیرنٹلی مفتی صاحب ظاہر یہ تحقیقی جواب تو نہیں ہے، لیکن اپیرنٹلی یہی قیاس کہتا ہے کہ وہ لکوڈ آکسیجن نہیں ہوگی اور وہ یعنی کہ گیس کی فارم میں ہی ہوگی، گیس کی شکل میں ہی ہوگی۔ لیکن بہرحال جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے اس کی اوپینین کے بعد ہی جو ہے وہ ڈیفینیٹ آنسر دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جی بالکل جی پلیز نیکسٹ کویشچن۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی گارڈن کے ایریے سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا جی۔ سوال یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی قسم یا قرآن کی قسم یا اللہ کی قسم، اور جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ کیا کرے اس کے بارے میں؟ کیا اس نے قسم کھائی ہے اس کے اوپر کیا وہ لگے گا حکم؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، جھوٹی قسم اور خانہ کعبہ شریف کی قسم اور قرآن کی قسم اور پھر رسول کی قسم، یہ اس کے حوالے سے بھی اگر مدنی پھول عطا فرما دیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر میں سمجھانے کے لیے 2 قسمیں سمجھاؤں تو ان کا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ جی جی۔ ایک قسم ہوتی ہے کہ فیوچر کے حوالے سے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے۔ ٹھیک ہے، مثلا کوئی شخص یہ کہے میں کروں گا یا نہیں کروں گا، صحیح۔ تو ایسی قسم کا جب خلاف کیا جائے، اس کے اپوزٹ کام کیا جائے تو کفارہ لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسی قسم کے زمانہ ماضی میں کسی بات کی خبر دی جائے کہ میں نے ایسا کیا ہے یا میں نے ایسا نہیں کیا، یا کوئی بات بیان کی جائے کہ فلاں چیز یوں ہے یا یوں نہیں ہے اور قسم سے وہ بیان کی جائے، تو اگر تو وہ واقعے کے خلاف ہو یعنی جھوٹی ہو، صحیح، تو ایسی قسم جو ہے یمین غموس کہلاتی ہے، اور اس کا خانہ گناہ ہے، شدید گناہ ہے۔ جس نے ایسا کیا اس پر توبہ لازم ہے کہ ایک تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اور دوسرا جھوٹی بات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما سے جوڑ کر اس کی تاکید بیان کی ہے۔ تو قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کعبے کے نام کے ساتھ قسم شرعن قسم نہیں ہوتی، مطلب کوئی اگر مستقبل کے حوالے سے بھی قسم کھا لے صحیح، تو کعبے کے نام سے قسم نہیں ہوتی۔ ہاں رب کعبہ کی قسم کہے گا تو پھر وہ قسم ہو جائے گی۔ لیکن ان کا سوال وہ یمین غموس کے متعلق ہے، اس میں جو جھوٹ بات بولی ہے، قسم نہ بھی ہو، قسم کے الفاظ نہ بھی ہو، تو جھوٹ بولنے کے حوالے سے جو بھی تفصیل ہے وہ وارد ہوگی یہاں پر۔ ٹھیک، تو نٹ شیل یہی ہوا مفتی صاحب کہ یہ ایسی جھوٹی جو بات یعنی کرنا اور یہ انداز اختیار کرنا یہ یعنی گناہ کا کام ہوا اور یہ بچنا چاہیے، اور اس نے یہ سنگین کام کیا اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ بلا شبہ سچی توبہ کرنی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ نیکسٹ کویشچن پلیز۔
محمد عثمان اطاری، سردار آباد۔ میرا خوشبو کا کام ہے۔ ان میں کئی خوشبو ایسی ہوتی ہیں جو سونگھنے سے حلق تک پہنچ جاتی ہیں یا خوشبو والے ہاتھ زبان کو لگ جاتے ہیں، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا کلاس مجھے سمجھ نہیں آیا، شاید مفتی صاحب کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ کوشچن کا دوسرا سوال پارٹ شاید یہ کہہ رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، سوال شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خوشبو کا کام ہے جی جی، اور خوشبو سونگھنے میں حلق تک بھی پہنچ جاتی ہے بعض اوقات۔ بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو سونگھنے سے حلق تک پہنچ جاتی ہیں، یہ پہلا حصہ انہوں نے ان کا سوال ہے، جی جی، ان کا سوال ہے، اور خوشبو والے ہاتھ زبان پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ تو اپنا غلام رسول بھائی، آپ کا کوئی تجربہ ہے ایسا کہ خوشبو سونگھنے میں حلق تک پہنچ جائے؟ مفتی صاحب میں شاید واللہ عالم میرا پرسنل تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے، لبان وغیرہ اگر کوئی جلائی جاتی ہے اور اس کے جو ذرات اگر وہ جاتے ہوں تو واللہ عالم رسول۔ وہ تو ایک دھوئیں کی کیفیت ہو جائے گی نا، لیکن جو لیکوڈ خوشبو ہوتی ہے تو ایسا ویسے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی خوشبو سونگے اور اس کے ذرات حلق تک پہنچ جائے جی، تو، اور اگر پہنچتے ہوں تو پھر نہیں سونگنی چاہیے، لیکن ایسا کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوتا پرسنل نہیں ہوگا۔ ایکسپیرینس میرا تو نہیں ہے ایسا، نہ کسی مطلب اس میں مطلقاً آپ کا جواب تو یہی ہے نا کہ اگر خوشبو اس طرح گلے تک پہنچتی ہے تو آپ روکیں گے اس کو؟ بلا شبہ، کیونکہ وہ جو اندر جائے گی، جو جس کو یہ جانا کہہ رہے ہیں، وہ تو اگر مایا اندر جاتی ہے، آپ بھی ذرات جاتے ہیں، تو وہ تو روزے پر اثر انداز ہوں گے اور روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اگر وہ حلق میں داخل ہو گئے۔ لیکن اگر صرف جو ہے اس کی بو جاتی ہے، جو خوشبو ہے وہ جاتی ہے، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی روزے کی حالت میں خوشبو سونگنا منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو ان کا سوال کا حصہ تھا کہ ہاتھ زبان کو ٹچ ہو جائے تو منہ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی چیز کے حلق میں اترنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اوکے اوکے، تو ماشاء اللہ، زبان سے ٹچ ہو جائے تو کلی وغیرہ کر لی جائے، صحیح، تاکہ جو ہے وہ اس کے ذرات جو ہیں وہ حلق میں نہ اترنے پائے۔ ٹھیک ہے، اور کلی وغیرہ کرنے کے باوجود اگر وہ رہتے ہیں تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا بہرحال۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مفتی صاحب کہ شاید ایک تعداد ہے کہ جس سے روزے کے رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے اتنا علم نہیں ہے، اور شاید ایسا ہوتا ہوگا واللہ عالم کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہوگا اور وہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور اس سے کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے اس کو لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن شرعاً اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، تو ایسی کے صورت حال کے اندر اب اس کو لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے وہ جو ایک بغیر روزے والا شخص ہوتا ہے اس نے اس طرح کا پانی پینا وغیرہ شروع کر دیا،